لیکن اول مصداق اس کا جو قرآن شفا ہے وہ شفا ہمارے سینوں کی ہے، باطن کی، اندر کی بیماریوں کی۔ تو علماء تفسیر میں سے کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ عمومی طور پہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ ربط نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو تشکیک راہ پاتی ہے اور پھر جڑ پکڑ لیتی ہے، تو اس کا سبب قرآن کا ہماری زندگیوں میں نہ ہونا ہے۔ جس طرح آج کل یہ جب سے موبائل آ گیا ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال عام ہو گیا ہے، تو عمومی طور پہ لوگوں کی تلاوت قرآن چھوٹ گئی ہے۔ بالخصوص ہماری جو اب نسل پروان چڑھ رہی ہے، ان کی زندگیوں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ اور ماضی کے اندر بھی تشکیک، ابہام پیدا کرنے والے لوگ موجود تھے، اور آج جو ہے وہ الحاد جدید سے لے کر کے جو ہے وہ دیگر جو فتنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے اداروں میں جو ہے وہ غولوں کے غول جو ہیں وہ لادینیت کی طرف اور الحاد جدید کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان کو جو قلب اور باطن اور ایمان کو جو پانی دینا ہے، سیراب کرنا ہے، وہ غذا نہیں مل رہی، اور وہ غذا فرماتے ہیں قرآن مجید ہے۔ روز کے 2 رکوع بھی اگر تلاوت ہوتے تو وہ بوٹا ہرا بھرا رہتا، اور یہ جو آندیاں اور گرم لو کے تھپیڑے چلتے ہیں اس کو جو ہے وہ برباد نہ کر پاتے۔ تو آج جو بربادی کا سبب اور ذریعہ بنا وہ یہ بنا کہ ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا۔ تو زندگی سے جب قرآن نکلتا ہے تو پھر زندگی اجڑ جاتی ہے، اور باطن جو ہے وہ اندھیرا اور ظلمت کدا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، بلکہ کہا گیا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور پھر کہا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، تکلف کے ساتھ تنہائی میں۔ مجلس کے اندر تو تکلف کے ساتھ رونا یہ تو مذموم ہے، یہ تو مکاری ہے اور یہ تو ریاکاری ہے، لیکن تنہائی میں تکلف، حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب کے اندر جو ہے وہ اس پر باقاعدہ باب باندھا ہے، اور یہ روایت لائے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونے کی کوشش کرو اور پھر آپ تکلف کے ساتھ اپنے اوپر قرآن پڑھتے ہوئے، اور یہ تکلف کرنے کے لیے کوئی مصنوعی تکلف نہیں، یہ جب تیقن کرو گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میرا رب مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، تو پھر طبیعت کے اوپر جو ہے وہ خود بخود ایک سرشاری آئے گی، اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ رقت پیدا ہو جائے گی۔ تو کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش کریں تو پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رو، یعنی تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج ہی نہیں دیتی۔ تو اس قرآن کے ساتھ وہ تعلق عشقی ہونا چاہیے۔ حضرت امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھا کہ اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہو، اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل حضور کی سنت سے محبت ہو، اور حضور سے سنت کے ساتھ حضور کی سنت سے محبت کی دلیل بدعات سے نفرت۔ یہ آپ نے ایک ضابطہ دے دیا، جو شخص بدعات سے نفرت کرتا ہے وہ سنت سے محبت کرتا ہے، جو سنت سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے، حضور سے محبت کرتا ہے، جو آقا کریم سے محبت کرتا ہے اس کا پھر ربط قرآن تک پہنچتا ہے، قرآن سے پھر صاحب جو ہے وہ قرآن کے نازل کرنے والے رب کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمارا جڑ جانا